السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ اعتکاف میں سگریٹ پینا، تو بھائی سگریٹ پینا تو عام حالات میں بھی مکروہ ہے، اور یہ نہیں پینی چاہیے، صحت کے لیے بھی بڑی خراب چیز ہے اور انوائرمنٹ کے لیے بھی بہت خراب چیز ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ عادی ہے، وہ اعتکاف میں بھی بیٹھنا چاہ رہا ہے، تو دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یار اعتکاف کے 10 دنوں کو استعمال کرو سگریٹ چھوڑنے کے لیے، کوئی تیر تو نہیں مارتے پی کے، نہیں پیو، چھوڑ دو، اللہ سے مانگو 10 دن جبرن چھوڑ کے دیکھو، کیا پتہ 11ویں دن اللہ کی طرف سے توفیق مل جائے اور اللہ پاک اس پریکٹس کی بنیاد پہ آپ کو توفیق دے دے، کیونکہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا۔ کوئی کام کر پاؤ اس کے لیے آپ کو موٹیویشن اللہ دیتے ہیں۔ جب 10 دن اعتکاف کے خود پہ ضبط کر لو گے، کنٹرول کر لو گے، اللہ سے مانگ لو گے کہ اللہ میں نے نہیں پینی، آپ مجھے بچا لو، میں اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں کا ایک مجموعہ بنا رہا ہوں یہ پی کے، تو میرے سے یہ چیز چھڑوا دیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں یار دیکھو میں اعتکاف میں بھی بیٹھنا چاہتا ہوں، میں فی الحال اس کو چھوڑنے کا طاقت بھی نہیں رکھتا ہوں، میں اپنے اوپر اتنا کنٹرول نہیں رکھتا، کیا میں اعتکاف، تو بھائی دیکھو اعتکاف کو فرض اور واجب عبادت نہیں ہے، آپ نہ بیٹھو، اور اپنے نہ بیٹھنے کے اوپر اس سگریٹ کو ایک ملامت کے طور پہ لو کہ یار میں اس برائی کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکا، میں نے اس برائی سے خود کو بچانا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اب آپ بیٹھ گئے ہو اور پینی بھی ہے آپ نے، تو بھائی دیکھو مسجد کے اندر پینا ناجائز ہے، مسجد سے نکل کے پیو گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ ضمناً اگر آپ پی لیتے ہو کہ آپ گئے ہو استنجے کے لیے اور استنجا کر کے واپس آ رہے ہو، درمیان میں ٹائم ضائع کیے بنا آپ اپنے استنجے کے وقت کے دوران ہی اس سگریٹ سے بھی مستفید ہو جاتے ہو، تو ٹھیک ہے، آپ کے اعتکاف میں تو کوئی حرج نہیں آئے گا، اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کا یہ عمل کئی گناہوں کا، کئی برائیوں کا مجموعہ بن جائے گا، اور وہ آپ کے اعتکاف کے اندر لازمی بات ہے، آپ اعتکاف کی حالت میں وہ گناہ کر رہے ہوگے تو اسی لیول کے گناہ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے بعد جو بندہ واش روم کے اندر جائے گا، جس واش روم سے آپ پی کے نکلے ہو، تو اس کو لازمی بات ہے اس کے بھپکے سے برائی تو محسوس ہوگی نا۔ جب ایک بندہ سگریٹ پی کے باتھ روم سے نکلتا ہے اور پیچھے دوسرا بندہ، کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں اعتکاف کے اندر ان باتوں کو، تو بھائی جب وہ دوسرا بندہ گھستا ہے نا، تو اس کی جان نکل رہی ہوتی کہ یار یہ کیا ہے۔ اب وہ دوسرا بندہ معتکف بھی ہو سکتا ہے، غیر معتکف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معتکف ہے تو آپ ایک معتکف کو ایذا پہنچانے والے بنے، بہت بڑے گناہ۔ اگر آپ غیر معتکف کو پہنچا رہے ہو تب بھی ایک مسلمان کو، ایک انسان کو رمضان کے مہینے میں بڑی راتوں کے اندر آپ ایذا پہنچا رہے ہو، تو ایک بڑا مسئلے والی بات ہے کہ یار یہ بڑی پریشانی کی چیز ہے۔ اسی طرح مسجد کے بیت الخلاء عمومی استعمال کی چیزیں ہیں، عمومی استعمال کی جگہیں ہیں، اور دیکھا یہی گیا ہے کہ جو لوگ ان بیت الخلاء کو جا کے سگریٹوں سے آباد کرتے ہیں، وہ لوگ ان بیت الخلاؤں کے اندر بہت زیادہ گندگی کر کے آتے ہیں، تو وہ گندگی لازمی بات ہے کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ اپنے گھر کے باتھ روم میں جو گندگی نہیں کرتے، باتھ روم میں چھالیا کے چھلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ریپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سگریٹ کے ڈبے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سگریٹ کے کھوکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ جگہ راکھیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ماچس کی تیلیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک بدنما منظر ہوتا ہے۔ تو اگر ان تمام تر چیزوں کی رعایت رکھ سکتے ہو کہ آپ پینے جا رہے ہو ایسے اوقات میں کہ اس وقت آنے جانے والوں کا رش نہیں ہوتا، آپ پینے جا رہے ہو ایسے اوقات کے اندر کہ جن میں آپ باتھ روم کی صفائی کی رعایت رکھ سکتے ہو، آپ پینے جا رہے ہو ایسے اوقات کے اندر کہ جو نماز کے اوقات ختم ہونے کے بعد رات کے گہرے اوقات ہیں، تو شاید آپ ان گناہوں سے بچ سکیں، ورنہ ان گناہوں سے بچنے کی بڑی ہی مشکل صورتحال ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں اگر آپ جاتے ہو پینے تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ باقی گناہوں اور باقی چیزوں کا معاملہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دین سیکھنے والا بنائے، اور اس جو سگریٹ کی برائی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔